جامع الدین، یعنی ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو مولوی یا مولانا کہا جاتا تھا کہ یہ مولا والے لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ، سب سے پیارا نام اللہ کو لگتا ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ گالی بن رہا ہے؟ تو وی ہیو ٹو لرن ٹو بی کانفیڈنٹ مسلم. مولوی کا ایٹیٹیوڈ کیسے تشریح یہ ہے کہ بیکمنگ کانفیڈنٹ مسلم، اپنے اسلام کے بارے میں فخر محسوس کرنا کہ الحمدللہ یہ ہمارا دین ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول اور رول ماڈل ہے، اور میں راضی ہوں کہ میرا وے آف لائف اسلام ہے. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. تو آج ہم کس طرح سے اس لیگیسی پہ واپس جا سکتے ہیں، کس طرح سے اس وے آف لائف پہ جا سکتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے چھوڑا تھا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو چیز پلائی تھی نا گول کے، وہ یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے دین کو کم نہ سمجھیں. آج ہم فلسطین کو روتے ہیں. عمر بن خطاب جب فلسطین اور یروشلم کے اندر گئے تھے، جب فتح کیا تو اس کو اکیلے گئے تھے، ساتھ ایک خادم تھا. خادم اونٹ پر سوار ہے، آپ پیدل ہیں. اور راستے میں ابو عبیدہ نے جگہ آگے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کس طرح کے کپڑے پہن کے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کپڑوں پہ پیغام دے. تو عمر بن خطاب نے زور کا تھپڑ مارا ان کی چھاتی پر. ابو عبیدہ کے جگہ جو خود بڑے واریر ہیں، ان کی چھاتی پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا ابو عبیدہ تم سے جو امید نہیں تھی کہ ہمیں عزت اسلام سے ملی ہے، تو جو اس کے علاوہ عزت ڈھونڈے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. آج آپ دیکھ لیں ذلت اور رسوائی اگر ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسلام پر چل رہے ہیں، ہم چل ہی نہیں رہتے. بات چھوڑا ہوا ہے اس لیے ذلیل ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم امت دوبارہ سے اٹھے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ دین پر واپس آ جائے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرو. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم یہ واحد قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن کی طرف عذاب لانچ ہو گیا تھا انہوں نے توبہ کی، اللہ نے عذاب واپس کر دیا. عذاب نے یو ٹرن لیا، واپس ہو گیا. قوم نے یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب لانچ ہو گیا. ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کلیکٹو توبہ کی، عذاب ٹل گئے. آج جو ہمارے اوپر ایک کلیکٹو عذاب آیا ہوا ہے، یہ بھی ٹل سکتا ہے. کب ٹلے گا؟ جب ہم لوگ اللہ والے بنیں گے. اور اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو اپولوجیٹک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمان ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، رومن جنرل کے سامنے جب فیس ٹو فیس آئے تو رومن جنرل نے نا بڑے مذاق والے انداز میں کہا کہ ہاں تم بدو آ گئے ہو پیسے لینے کے لیے ہم سے. اب رومن امپائر تو بہت بڑی امپائر ہے، ہیوج امپائر ہے. اتنی بڑی امپائر کے زمانہ جانتا تھا کہ رومن امپائر کی شے ہوتی کہاں سے کہاں پھیلی ہے، مستقل طور پہ ایکسپینڈ ہی کیے جا رہے ہیں، واپسی کا نام ہی نہیں ہے. کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ امپائر ہے، بڑی سے بڑی آرمیز اور ہر طرح کا ہتھیار ان کے پاس موجود ہے. خالد بن ولید ایک چھوٹا سا لشکر لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو رومن جنرل کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ حجاز سے آئے ہو، بدو لوگ ہو، تو پیسے لینے کے لیے آئے ہو، ایسا کرو ہم تم سے لڑتے نہیں ہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا. ایسا کرتے ہیں 3 دینار پکڑو، سارے 3 گولڈ کوائن پکڑو، ایک فوٹ پکڑو، شاباش چھٹی کرو. خالد بن ولید یہ وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور سکھایا ہوا. وہ ان کو پتا ہے کہ اسلام کا ایک وقار ہے، اسلام کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اسلام کا ایک رویہ. اور کبھی بھی کافروں کے دل میں ہلکے سا بھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم لوگ کمتر ہیں. آپ نے کہا نہیں آپ ہمیں غلط سمجھیں. خالد بن ولید اس رومن جنرل سے کہتے ہیں آپ ہمیں بالکل غلط سمجھیں، ہم اس لیے یہاں نہیں آئے آپ کو پیسہ دینے کے لیے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو. ہماری محبت موت سے اتنی زیادہ جتنی تمہاری محبت زندگی سے ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو خون پیتے ہیں، اور ہم نے سنا کہ تمہارا خون بہت میٹھا ہے، اور آج رات کو ہمارا کھانا تمہارے خون پر ہوگا. اب آپ ذرا وہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ لوگ فوراً سے فتوے لگانے شروع کرتے ہیں. چلے خالد بن ولید کو بھی 2-4 فتوے لگا دیتے ہیں. جیسے وہ سوشل میڈیا وارئرز ہوتے ہیں، تو ایک بندہ پہلے یہ کہہ کہ خالد بن ولید نے یہ کیوں کہا کہ ہم موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں زندگی سے، یہ تو کوئی ڈیتھ کارڈ لگ رہا ہے. لیکن یہ ڈیتھ کارڈ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہمیں ہلکا نہ لینا. خالد بن ولید یہ کہہ رہے ہیں ہم تو خون پینے والے لوگ ہیں. خون تو حرام ہے، اسلام میں خون پی نہیں سکتے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ایٹیٹیوڈ، ایک رویہ کہ ہمیں ہلکا نہ لینا.
آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ تمہارا خون بہت میٹھا ہے. کہاں سے سنا؟ کسی نے رپورٹ تو نہیں دی ہوگی کہ ہم نے رومن سے خون چک کے بتایا کہ بہت میٹھا ہوتا ہے. تو آپ ٹرائی کیجیے گا پلیز. تو خالد بن ولید اگین بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہلکا نہ لیں. اور آخر میں اب یہ کہا کہ آج ڈنر ہمارا تمہارے خون پر ہوگا. تو وہ کوئی ایکچولی کھانے نہیں لگے تھے ان کو، لیکن ان کے دل میں رائی برابر بھی یہ خیال نہ آ جائے کہ مسلمان ہلکے ہیں. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. We fear no one except Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ کیفیت ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم لوگ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، دل ہمارا پھٹنے کو آ رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے شروع میں کوئی ویڈیو دیکھی، پھر میں نے ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ میرا بلڈ پریشر خواہ اوپر آسمانوں میں جا رہا تھا. And really, I don't know آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ لوگوں کا میکنزم کیا ہے. Maybe you can teach me sometime کہ how you cope with these things when you see them. میرے سے نہیں پتا چلتا. یقین کریں blood pressure goes through the roof. I can't watch it. I try sometime. اتنا content آتا ہے، کبھی غلطی سے نظر پڑ جاتی ہے، غلطی سے بندہ پلے کر دیتا ہے. میری پوری جو آپ کو ریکمینڈیڈ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، یہی آ رہی ہوتی ہے سر. I can't watch it. اور پھر مجھے اپنی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں. 2 بلین. موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک کی پوری پٹی ہماری ہے، اور بیچ میں چھوٹا سا پن کے برابر ملک اسرائیل ہے. اور بدماشی اس کی ایسی ہے کہ ہم 2 بلین ہونے کے باوجود غزہ میں ایک پانی کا قطرہ نہیں بچا سکتے. میں کہتا ہوں اگر ہم سارے یہ 2 بلین مسلمان مل کے پلان کر رہے ہیں نا، تھوڑا سا ایک میٹنگ کرتے ہیں بڑی سی، سارے پلان کرتے ہیں، سارے غزہ کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسرائیل پر تھوک دیتے ہیں، خدا کے ساتھ وہ ڈوب کے مر جائے. سارے آپ کو کوئی ٹینک کوئی بم بھی نہ چلانا پڑے، صرف ان پہ تھوک دیں وہ ڈوب کے مر جائے. اتنے زیادہ تعداد میں. لیکن بے بسی کا عالم دیکھیں کہ we cannot even send a bottle of water inside. Why? Because we have become weak because of our iman. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی، یہی بات تھی کہ ان کے دلوں میں بیماری آتی تھی باہر کی، حب الدنیا و کراہیت الموت، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا. ابن ماجہ کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان پہ غالب کرتے ہو اور اس نے ان پہ ظلم کیا ہو اور ان کا مال اور جو کچھ بھی ان کے پاس پوزیشن تھی وہ چھین لیا ہو. کیا ایسا نہیں ہوا؟ ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے توڑے میں، جس کی وجہ سے آگے ہو رہا. ایسا نہیں ہوا کہ اسرائیل طاقتور ہو گئے، نہیں، ہم کمزور ہو گئے. ہم کمزور ہوئے. کیوں کمزور ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان میں کمی رہی. صحابہ کے لیے نا نمبرز meant nothing. نمبرز کچھ بھی نہیں تھے. ہمیشہ 99.99% جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں